اچھا، پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جب بھی جادو کا اثر وغیرہ ہم دیکھیں تو گھر سے تعویذ مل جانا، کوئی کپڑا کٹ جانا، چیز غائب ہو جانا. تو جادو کے اس کے علاوہ اور کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جادو اگر کسی انسان پہ ہوں. انڈیپینڈنٹ انڈیویجولی ہوتا ہے کسی ایک انسان پہ تو وہ اس کے سمٹمز الگ ہیں. اگر اوور آل پورے گھر پہ ہوا ہے تو اس کے حالات و واقعات کچھ اور ہوں گے. ایک یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہم جادو اور آزمائش کو مکس کر دیتے ہیں کہ اگر ہم کہے جا رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں تنگی ہے تو کیا پتہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہو اور ہمیں لگ رہا ہو ہم پہ کسی نے جادو کروا دیا. دیکھیں وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا مولا علی علیہ السلام کا واقعہ کہ جادو آزمائش اور اللہ کی پکڑ ان دونوں میں کیا فرق ہے. جہاں تک بات ہے کہ آپ کو تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس میں سنیریو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا سنیریو آپ کا ہے. اگر آپ صدقہ خیرات کر رہے ہیں آپ کے جتنا بس میں ہے آپ اتنا دے رہے ہیں اور آپ کو ان ریٹرن پھر اس کا ملے گا. اس چیز پہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے یہ ٹھیک ہے. اب آپ صدقہ خیرات نہیں کر رہے اور چیریٹی کے آپ کے معاملات نہیں ہیں اور آپ کی اپنی کچھ کمیاں کوتاہیاں غلطیاں ہیں اس پہ پھر آپ اللہ کو بلیم نہیں کر سکتے. اس پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری آزمائش ہے. وہ آپ کی کوئی پکڑ ہے کوئی غلطی ہے. اب مجھے پرسوں کی بات ہے مجھے امریکہ سے پکچرز آئی ہیں 3. اب وہ ہوا کہ آپ پہلے ان کے واش روم میں سے ایک جانور کا سر ملا پرندے کا سر. اب وہ سر ایسا ہے کہ اس کے اوپر کھال نہیں ہے گوشت ہی نظر آ رہا ہے اور آنکھ نظر آ رہی ہے کسی پرندے کی کوئی گردن ہے. وہ اس کے اگلے دن واش روم سے ایک پرندہ ملا مرا ہوا. اس سے نیکسٹ ڈے ان کے کمرے میں ایک بک شیلف ہوتا ہے ادھر قرآن پاک اور اسلامی کتابیں پڑھی ہیں پکچر میں نظر آ رہا ہے. اس کے پاس کسی جانور نے سٹول پاس آؤٹ کیا ہوا جبکہ ان کے گھر میں کوئی بھی نہیں آیا. یہ جو چیزیں ہیں نا یہ جو علامتیں ہیں یہ سفلی جادو میں ہوتی ہیں. جو ایول اینٹیٹیز ہیں وہ گھر میں آپ کو اپنے وجود کا احساس دلاتی ہے کہ ہم ہیں اور آپ بہت زیادہ اگنور کرنے کی کوشش کریں لیکن آپ نہیں کر سکتے اگنور. کیا ہوگا کہ آپ کے واش روم کی لائٹیں روز روز خراب ہو رہی ہوں گی. آپ سوئیں گے تو آپ کو لگے گا آپ کی چھت پہ کوئی جیسے ٹیبل اگر ہم یہاں پہ اٹھائے بغیر اس کو تھوڑا سا گھسیٹیں گے تو آواز ایک پیدا ہوگی اس طرح کی آواز آ رہی ہے. یا رات کو سونے کے بعد آپ کے دروازوں کو کوئی ناک کرتا ہے دروازے خود بہت کھل جاتے ہیں. الیکٹریسٹی بھی ایک آگ ہے فائر ہے اس پہ ان کا بڑا کنٹرول ہوتا ہے. لائٹیں فلیکچویٹ ہو بار بار آن آف ہوں پنکھا بار بار آن ہو رہا ہے جی میں نے آف کیا ٹی وی بار بار آن ہو رہا ہے ٹھیک ہے. یہ سارا کچھ یہ ایول اینٹیٹیز کرتی ہیں آپ کو خوف زدہ کرنے کے لیے. رات کو ہم سوتے ہیں تو یہ تو سب کے ساتھ مسئلہ ہے چھت پہ کوئی بھاگ رہا ہوتا ہے. نہیں سب کے ساتھ نہیں ہے. آج کل تو بڑا سوشل میڈیا پہ بھی چلتا ہے. دیکھیں وہ ہوتا ہے کیا 2 چیزیں ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. اب یہ ہمارے یہاں پہ نا بڑے ایسے ایشوز ہیں لوگ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں. میں نے اس طرح کے بڑے کیسز دیکھے جی رات کو ہمارے واش روم سے آواز آتی ہے ٹک ٹک کی ٹک ٹک کی ٹک ٹک کی پتہ نہیں واش روم میں کیا. وہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کا کوئی ٹیپ ہلکا سا اوپن ہوتا ہے جس کا ایک پانی کا ڈراپ وہ نیچے وہ جو سٹین ہوتی ہے ڈرین کی جو جالی ہوتی ہے اس کے اوپر گرتا ہے تو ایک آواز ایسی پیدا ہوتی ہے ٹک کی جو آپ کو وہ ایسے محسوس ہوگی کہ واش روم میں کسی نے کوئی ناک کیا. اچھا مزے کی آپ کو بات بتاتا ہوں. آج سے کافی سال پہلے میں لاہور میں ایک سوسائٹی میں تھے ہم لوگ رات کو تو ہم لوگ باہر واک کر رہے تھے فیسنگ پارٹ تھا ان کا گھر. ایک گھر سے نا ایک لڑکی جوان لڑکی وہ چیختی ہوئی بھاگتی رہا گھر سے باہر آ گئی رات 1:30-2 بجے کا. میرے واش روم میں جن ہے میرے واش روم میں جن 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 اس کی حالت بڑی یار ہوگی اس نے چیخیں مارنا شروع کر دی. اچھا میں جن کے گھر گیا تھا ان کے نیبر سے تو ہم نے کہا چلے آئے دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ آپ کا جن کون سا جن ہے ہم جن جا کے دیکھتے ہیں. وہ اب ان کے گھر گئے ان کے واش روم میں گئے. اب وہ کیا تھا کہ ان کے واش روم کے باہر جو ان کے سلیپر تھے نا وہ فوم والے تھے جس میں پانی ٹھہر جاتا ہے. اب وہ جب وہ سلیپر پہن کے چلتی تھی نا اپنے واش روم میں تو آواز آتی تھی ایسا لگتا ہے کہ جن ہے. اچھا وہ ہوا کیا کہ اس واش روم میں جانے سے پہلے انہوں نے کوئی گھنٹہ پہلے دیکھی تھی ہارر مووی جو آپ کے دماغ میں چل رہی تھی. اب میں نے جب جا کے ان کا بیڈ روم دیکھا واش روم دیکھا تو کوئی جن نہیں. تو میں نے کہا جی آپ جائیں واش روم میں ہم دیکھتے ہیں آپ کے جانے سے شاید جن سامنے آ رہے میرے جانے سے نہ آ رہا ہو. انہوں نے اپنے جوتے چینج کیے تو جوتے جو واش روم کے جوتے تھے جب وہ پہن کے انہوں نے واش روم میں اپنا چکر لگایا تو میں کہا بی بی آپ کے جوتے میں جن ہے آپ کے جوتے میں سے آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے. اس طرح کے کچھ نفسیاتی معاملات بھی ہیں. جو آپ نے بات کی نا کہ آج کل لوگوں کے ساتھ بڑا گھروں میں سب کی چھت سے آواز آتی ہے وہ ہوتا کیا ہے
ہمارے گھر جب یہاں پہ کنسٹرکشن ہوتا ہے نا، جو پانی کے پائپ ہے نا، ان میں سے آواز آتی ہے، اچھا اس طرح کی ایک آواز ہوتی ہے. یہ پانی کے پائپوں میں سے آتی ہے رات کو آواز. یا تو موٹر چلنے سے آتی ہے، موٹر نہیں چل رہی ہوتی تو زمین سے ایک پریشر کریٹ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ پائپوں میں آواز آتی ہے، اور کبھی کبھی ہلکی سی وائبریشن بھی ہوتی ہے. اور کبھی کبھی ایک اور چیز نوٹ کیجیے گا، آپ کے کام بیڈ روم میں اگر اٹیچ واش روم ہے، آپ کے بیڈ روم کا جب دروازہ اوپن ہوگا نا تو آپ کے واش روم کا دروازہ بھی ہلکا سا وائبریٹ ہوتا ہے. یا واش روم کا دروازہ کھلے گا تو مین دروازہ بھی، یہ دیواروں کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ کچھ چیزیں نارمل ہیں جن کو لوگ جادو اور جنات سے جوڑ دیتے ہیں، جبکہ ان کا جادو اور جنات سے کوئی تعلق واسطہ نہیں.